جمعۃ المبارک میں عنوان گفتگو ہے سورہ مدثر کی تفسیر اور تشریح۔ قرآن مجید کی ابتدائی صورتیں جو نازل ہوئیں ان میں اس کا بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے دوسرا نمبر ہے اور بعض کے نزدیک تیسرا نمبر ہے، اور بالخصوص اس کی جو ابتدائی آیات ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا المدثر، اے چادر لپیٹنے والے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا المزمل، تو اے کملی والے، اے چادر لپیٹنے والے، تو دونوں کا معنی سیم ہی ہے، ایک ہی ہے۔ بڑے خوبصورت انداز میں آگے فرمایا قم فانذر، آپ اٹھیے اور لوگوں کو خبردار کیجیے، جیسے وہاں پہ ارشاد ہے نا یا ایھا المزمل قم اللیل، تو وہاں بھی دوسرا لفظ قم ہے، کھڑے ہو گئے ساری رات اللہ کی بارگاہ۔ ہاں اس میں پھر آگے حکم کے اندر تخفیف کر دی، آسانی کر دی، تو وہ رات میں کچھ حصہ کم کر لیں، آدھی رات، نصفہ و انقص منہ قلیلا او زد علیہ، تھوڑا سا کم کر لیں، تھوڑا سا زیادہ کر لیں، اور قرآن جیسے آپ حسب روایت ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں اسے پڑھتے رہیں۔ تو یہاں بھی فرمایا اٹھیے اور لوگوں کو خبردار کیجیے۔ خبردار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وارن کیجیے، بتائیے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے اور تمہیں اللہ کے حضور پیش کرنا ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرتے رہیے، یعنی جیسے ہم نماز میں اللہ اکبر، رکوع میں بھی اللہ اکبر، تو یہ اللہ کی بڑائی کا ایک بڑا خوبصورت بیان ہے۔ اور اسی طرح سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور اس کی بڑائی بیان کرنا، اس کی پاکیزگی بیان کرنا، تو قرآن مجید میں جا بجا ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے ہماری جو اصل ہے، جو حقیقت ہے ہماری، اس کا تعلق قائم ہوتا ہے عالمین کے رب کے ساتھ، اور کثرت کے ساتھ تسبیح، سبحان اللہ، الحمدللہ، تحمید، تکبیر، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ، تو یہ سارے خوبصورت کلمات تیسرے کلمے میں جمع کر دیے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس میں اس کو گویا کہ کثرت سے پڑھنا جو ہے اس کا اپنا ایک فائدہ ہے، تو اپنے رب کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ، اور کپڑے صاف رکھیے، کیونکہ حضور کے ذریعے سے یہ حکم پوری انسانیت کے لیے، امت کے لیے، تو کپڑے جو ہوتے ہیں وہ انسان کی شخصیت کا آئینہ ہوتے ہیں کہ آپ کس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ آپ کے کپڑے، ان کی سلائی اور ان کی ظاہری خوبصورتی یا اس کی صفائی ستھرائی، اس سے بڑی حد تک پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے خیالات کیا ہیں اور سوچ، انداز نظر اور انداز فکر کیا ہے۔
پھر اس کے اندر ایک دوسرا باطنی مفہوم بھی ہے، چونکہ کپڑے ستر کو ڈھانپنے والے ہیں، تو اسی طرح جو ایک انسان کا اخلاقی وجود ہے، تو جیسے ایک ظاہری لباس ہے اور وہ اگر پاکیزہ ہے، صاف ستھرا ہے، تو اسی طرح ایک باطنی لباس بھی ہے اور وہ تقویٰ کا لباس ہے، وہ پرہیزگاری کا لباس ہے۔ لباس التقویٰ ذالک خیر، قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ جو تقویٰ کا لباس ہے اس میں بھلائی ہے۔ تو محاورے میں بھی بولا جاتا ہے، مثلا پگ، ہم امامہ کہہ لیں، پگ کہہ لیں، تو پگ جو ہوتی ہے ایک علامت ہوتی ہے، ایک شان ہے، یعنی ہمارے پنجابی کلچر میں جو پگ ہے جو ہم پہن لیتے ہیں، تو اس سے عزت اور مقام اور مرتبہ اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کپڑوں کی ظاہری صفائی اور باطنی پاکیزگی دونوں انسان کی شان ہے، یعنی کپڑے کا گندا ہونا یا اخلاقی عیوب جو ہیں وہ انسان کو گندا کر دیتے ہیں۔ تو جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دامن پر کوئی داغ نہ ہو، کپڑے صاف ستھرے ہوں، تو بعین اسی طرح ہم یہ بھی خواہش رکھیں اور اس پر کوشش بھی کریں کہ ہمارا باطنی وجود بھی پاک ہو اور اس پر بھی کوئی داغ نہ لگے۔ وہ کسان دانش کا شعر ہے نا، صد شکر افلاس کی یلغار میں دانش، فاقہ کوئی توہین ہنر تک نہیں پہنچا۔ غربت تو رہی لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کے اپنے آپ کو بے توقیر کیا، ایسا نہیں ہوا اور اس پر اللہ کا شکر ہے۔ تو کپڑوں کی ظاہری طہارت جو ہے وہ بھی اہم ہے، اور اس کے اندر جو بدن ہے اس کی طہارت اور پاکیزگی وہ بھی اہم ہے۔ والرجز فاہجر، جیسے آپ حسب سابق بتوں کی آلودگی اور گندگی سے پاک رہتے ہیں تو اپنے آپ کو ہر طرح کی گندگی اور یہ جو نجاست ہے اس سے دور رکھیے، پاک کیجیے۔ ولا تمنن تستکثر، اور بڑا خطاب ہے حضور سے براہ راست ہے اور پھر پوری انسانیت اور امت کے لیے، کسی پر اس لیے احسان نہ کیجیے کہ وہ بدلے میں زیادہ دے گا۔ ہوتا ہے نا کہ آج کسی سے اچھا کر لیں اور احسان کر لیں اور وہ ان ریٹرن تھوڑا سا زیادہ دے، تو ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا اخلاقی وجود بلند کرنا چاہتے ہیں۔ اچھائی کیجیے، بھلائی کیجیے، نیکی کیجیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، ریٹرن کی امید نہ رکھیے۔ اور یہ ویسے بھی بہتر ہے کہ اگر انسان اچھا کر کے، بھلائی کر کے، امید رکھے کہ وہ بھی ان ریٹرن اچھائی کرے گا، اور وہ ایسا نہ کرے تو پھر انسان کو دکھ ہوتا ہے کہ یار بڑا چنگا کیتا سی لیکن اس نے میرے نال اچھا نہیں کیتا۔ تو بہتر یہ ہے کہ بدلے کی امید رکھیں ہی نہیں، بس لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، احسان کریں اور بدلہ اللہ سے لینا ہے۔ تو اس سے انسان کئی نفسیاتی مسائل سے بھی بچ جاتا ہے۔ تو فرمایا احسان کیجیے لیکن خواہش مت رکھیں کہ ان ریٹرن کچھ ملے گا، بس اللہ پہ چھوڑ دیں، اور اللہ جب آپ کو عطا کرے گا تو اتنا عطا کرے گا کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔
وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، صبر کیجیے اپنے رب کے لیے۔ انسان کسی تکلیف میں، مصیبت میں، دکھ میں آتا ہے اور وہ تکلیف آتی ہے اور پھر وقت گزرتا ہے تو صبر آتے آتے آ ہی جاتا ہے۔ تو ایک تو وہ صبر ہے جو وقت خود گزرتا ہے اور پیدا ہو جاتا ہے۔ فرمایا نہیں، صبر کی صفت پیدا کیجیے اپنے اندر اور اللہ کے لیے پیدا کیجیے۔ یہ نہیں ہے کہ وقت گزر جائے گا تو پھر صبر آ ہی جائے گا۔ تو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اتنا سرنڈر کر دیں، اتنا جھکا دیں کہ بڑی سے بڑی مشکل بھی آئے تو انسان کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اور وہ وقت دور نہیں، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، فرشتے کے پاس وہ سور اسرافیل ہے، وہ بجا دیا جائے گا۔ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، اور جب یہ سور پھونکا جائے گا تو مشرکین کے لیے اور کفار کے لیے اور منکرین کے لیے یہ دن بڑا مشکل ہوگا۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر یہ دن آسان نہیں ہوگا، بڑا مشکل دن ہوگا۔ اب یہاں پر بڑے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں اور جن کے اندر جو پیغام ہے، میسیج ہے، وہ بڑا کلیئر ہے اور اس کے ساتھ بڑا جامع ہے۔ یعنی ایک ایک جملہ جو ہے اس کے اندر اس کی جو اہمیت ہے اور معنویت ہے، گہرائی ہے اور گہرائی ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ ولید بن مغیرہ روایات میں ملتا ہے کہ ابتدائی قرآن مجید کی صورتیں نازل ہو رہی ہیں، حج کے دن آ گئے ہیں، تو قریش مکہ ان کی ایک بیٹھنے کی جگہ تھی، جیسے ہمارے بیٹھک ہوتے ہیں، ڈیرا، بیٹھک، چوپال، تو وہ بھی ایک جگہ پہ بیٹھتے تھے، اس کو کہتے تھے دار الندوہ۔ ندوہ عربی میں مشاورت کی جگہ کو کہتے ہیں۔ تو وہاں وہ بیٹھے اور اس میں نارملی جو لوگ اس میں بیٹھ سکتے تھے، یا یوں کہیے وہ مکہ کی ایک پارلیمنٹ تھی، تو 40 سال کی عمر سے جو زیادہ لوگ ہوتے تھے تو وہ وہاں پہ بیٹھتے تھے اور پھر جو بھی ایک مسئلہ درپیش ہوتا تو اس پر ڈیبیٹ کرتے، بحث کرتے۔ اب ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اسلام ہے اور وہ سوچ رہے ہیں کہ اب اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے، یعنی مسلمانوں کا اس دعوت کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ تو اب آپس میں بیٹھے ہیں تو کسی نے کہا کہ حجاج باہر سے آئیں گے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہے۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ میں شاعری کی ساری اصناف سے واقف ہوں، اصناف سخن میں جانتا ہوں، تو جو کلام میں نے قرآن کی صورت میں سنا ہے تو یہ شاعری نہیں ہے۔ دوسرے نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کاہن ہیں، کاہن جو کچھ منتر پڑھتے ہیں تو ایسے ہیں۔ تو اس نے کہا یار میں منتروں سے بھی واقف ہوں لیکن یہ کلام تو بالکل ہی مختلف ہے۔ تو کسی نے کہا کہ ہم کہتے ہیں مجنون ہیں، یعنی جنون طاری ہو گیا ہے، جیسے نوزبیلہ لوگ پاگل ہوتے ہیں۔ تو فرمایا جس کلام کے اندر حکمت کی اس قدر باتیں ہیں تو میں اس سے بھی ڈیفیوٹ کرتا ہوں اور اتفاق نہیں کرتا جو الزام آپ لگا رہے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ ہم شاعر ساحر کہتے ہیں، جادوگر نوزبیلہ۔ اس نے کہا جانتے ہیں کہ جادو سے کیا ہوتا ہے اور یہ کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جادوگر یہ کہنا تو یہ بات بھی ثابت نہیں آتی، کیونکہ میں نے جو قرآن سنا ہے اس کی جڑیں بہت گہری ہیں اور اس کی ڈالیاں بہت پھلدار ہیں، ثمر آور ہے، اس کی خوشبو بہت ہے۔ تو جو الزامات تم لگا رہے ہو
یہ الزامات ثابت نہیں ہوتے۔ ابو جہل نے جب دیکھا کہ یہ تو کام خراب کر رہا ہے تو وہ اس کے دوالے ہو گیا اور اس نے کہا نہیں اب تم ہی بتاؤ کہ ہم کون سا الزام لگائیں۔ اب ہم نے الزام لگا لیے، وہ خیر اس چکر میں آ گیا۔ یہ بات یاد رکھی، خالد بن ولید کا آپ نے نام سنا، یہ ولید وہ شخص ہے جو حضرت خالد کا والد ہے، بڑا آدمی تھا، لیکن جب انسان گمراہ ہوتا ہے سمجھدار ہونے کے باوجود گمراہی پہ ڈٹ گیا۔ اب یہ جو بھی آیات ہیں اس کے بارے میں اس نے کہا کہ اگر تم کوئی الزام لگا سکتے ہو تو پھر نعوذ باللہ ساحر یعنی جادوگر کا الزام لگا سکتے ہو، باقی الزام جچتے نہیں ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی گرفت دیکھیں اور سختی دیکھیں کہ کیسے ایک سمجھدار شخص جو ہے وہ اتنی الٹی بات پہ اڑ گیا ہے۔ اس پر اگلی جو آیات ہیں ان کو آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا غصہ اور کلام کا جو زور ہے اس کے خلاف وہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرنی ومن خلقت وحیدا، مجھے چھوڑ دے اکیلا اور اس شخص کو جس کو میں نے تنہا پیدا کیا ہے، اور یہ اس کا معاملہ میرے سپورٹ کرے۔ وجعلت له مالا ممدودا، میں نے اس کو بڑا مال دیا، مال بھی بڑا تھا، وہ بنین شہودا، بیٹے بھی جو ہر وقت حاضر، خالد بن ولید جیسے بیٹے 8-10 بیٹے تھے اور وہ ہر وقت حاضر ہوتے تھے، اور جو اس کا مال تھا وہ بھی پھیلا ہوا تھا مکہ سے لے کر طائف تک، وہ مہت الحکم تھا، اور اس کے لیے سرداری کا راستہ بھی ہموار کیا۔ ثم یطمع مزیدا، اب بھی اس کے دل میں تمنا ہے کہ مجھے کچھ اور زیادہ ملے، کلا ہرگز نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا، یہ ہماری آیات سے سخت عناد رکھنے والا ہے۔ سأرہقہ صعودا، اس کو میں ایک بڑی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان قریب میں کٹھن چڑھائی پر اس کو چڑھاؤں گا۔ انہ فکر و قدر، اس نے سوچا اور پھر بات بنانے کی کوشش کی۔ فقتل کیف قدر، اس پر اللہ کی مار کیسی بات بنانے کی اس نے کوشش کی۔ ثم قتل کیف قدر، پھر اس پر اللہ کی مار کیسے اس نے بات بنانے کی کوشش کی۔ ثم نظر، پھر اس نے نظر دوڑائی۔ ثم عبس، اس نے پیشانی سکیڑی یعنی جیبہ جلی ہوا۔ وبصر، اور منہ بنایا۔ ثم ادبر، پھر پلٹا۔ واستکبر، اور تکبر میں پڑا۔ فقال، پھر آخر بولا ان ھذا الا سحر یوسر، کہ یہ قرآن تو ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اب یہ وہ کلام کا زور دیکھیں کہ ظاہر بات ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس پر اتنی سخت وعید کی ہے، گرفت کی ہے، اس کی پوری پوسچرنگ، اس کا انداز نظر، گفتگو، اور اللہ نے جو کچھ اس کو عطا کیا ہے، اللہ کا غصہ اتنا شدید ہے کہ وہ پہلے ساری باتوں کو ریفیوٹ کر کے کہ ایسی کوئی بات نہیں جو الزامات تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا رہے ہو، اور پھر اس نے جو بات کی تو کیسی نعوذ باللہ بات کی کہ یہ قرآن جو ہے یہ ایک جادو ہے اور پہلے سے چلا رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں ان ھذا الا قول البشر، کہ یہ انسانی کلام ہے۔ حالانکہ ہر جگہ پہ قرآن نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کلام ہے جس کے، یہ وہ کتاب ہے جس کی کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اصل بات جو ہے یہ وہ کتاب ہے جس کی کتاب الہی ہونے، اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، اور وہ کہتے ہیں انسانی کلام ہے۔ اس لیے سقر، ان قریب میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا۔ وما ادراک ما سقر، تمہیں پتہ ہے وہ جہنم کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، کوئی چیز باقی نہ رہنے دے، کچھ بھی نہ چھوڑے۔ لواحۃ للبشر، جلسا دینے والی کھال کو، اور اس پر ہم نے 19 فرشتے مقرر کیے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ
اس کو بیان کرتے ہیں کہ یہ 19 کی تعداد ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ایک آزمائش ہے، اور وہ آزمائش ان لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے 19 فرشتے ہی جہنم پر کیوں مقرر کیے ہیں، تو وہ ایک آزمائش کے طور پہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی آیات میں بیان کرتے ہیں کہ یہ ہم نے، اور پھر اہل کتاب کے لیے فرمایا کہ وہ تو اس کو مان لیں گے ڈیفینیٹلی، اور یہاں یہ بات موجود ہے، اور جو مشرکین ہیں اور کفار ہیں تو وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ 19 کی تعداد ہے، تو روز باللہ جو وہاں پہ بیٹھا تھا اس نے ایک بات چھوڑی، یہ 17 سے تو میں نپٹ لوں گا اور باقی 2 جو ہیں تو ان کو دیکھ لینا، یعنی اس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں۔ اب اس صورت کا درمیان کا کچھ حصہ ہے چھوڑ کر تو اس حصے کی طرف آتا ہوں کہ جب اہل جہنم میں ہوں گے تو وہ بات چیت بھی کریں گے، ان کا ایک چھوٹا سا مکالمہ ہے وہ اسی صورت میں نقل ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ آیات ذرا توجہ کے ساتھ سنیں۔ ما سلککم فی سقر، تو ایک جہنمی یعنی دوسرے سے پوچھتا ہے کہ تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے کر گئی، کس وجہ سے تم آئے؟ اب وہ ایک جہنمی یہ کہتا ہے کہ وجہ کیا ہے؟ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ قالوا لم نکن من المصلین، یعنی گویا کہ وہ جواب ہے جہنمیوں کی، تو ان کا ذکر کیا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ توجہ سے بات سنیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ نمبر 1، ولم نکن قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، اور ہم کسی مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، یہ اللہ نے ہمیں دیا تھا اور اس سے کسی مسکین کو کھانا کھلانا، کسی غریب کو کھانا کھلانا، تو یہ کام بھی ہم نہیں کرتے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور لوگ فضول بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے ادھر ادھر کی بے ہنگام فضول، تو ہم بھی ان کے ساتھ جا کے بیٹھتے تھے اور ہم بھی گپیں ہی ہانکتے تھے، یعنی زندگی کا گویا کہ کوئی مقصد ہی نہیں تھا، گویا گپیں ہی ہانکتے تھے، اور اس کائنات کو اللہ نے کیوں بنایا ہے، مجھے کیوں بنایا ہے، میری تخلیق کا مقصد کیا ہے، مجھے کیوں بھیجا ہے، تو وہ سارے سوالات ان پر کبھی ہم نے غور نہیں کیا، بس دنیا کی گپیں ہانکتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کا انکار کرتے تھے، روز جزا کا انکار کرتے تھے، کوئی بھی آنے قیامت ہے، ہمیں بس گلہ ہی۔ تو یہ وہ جہنمی کہتے ہیں کہ ہم یہ کرتے تھے جس کی وجہ سے آج ہم جہنم میں، حتیٰ اتانا یقین، یہاں تک کہ موت جو ہے وہ آ گئی، اور وہ موت کے آنے پر جہریت تک پہنچ جاتے ہیں، کوئی چاہے یا نہ چاہے۔ فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، تو اب یہ وہ لوگ ہیں کہ کسی سفارش کرنے والے کی کوئی سفارش ان کو فائدہ نہیں دے گی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، ہمارا عقیدہ ہے، بیان ہوا ہے، اور وہ ان لوگوں کے لیے ہوگی جن کے اچھے اور برے عمل مکس ہو گئے، خالط و عمل صالح و آخر سیئ، اچھے برے عمل ان کے مکس ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی الگ کر لیں گے، اور جنہوں نے شفاعت کرنی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی الگ کر لیں گے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ، انبیاء اور نیک لوگ سب مل کے اللہ سے دعا کریں گے، اور کہ مولیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ لوگ تو اللہ تعالیٰ بیان کر دیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اچھے برے عمل مکس ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ انبیاء کی دعا کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو ان کے نامہ عمل میں اٹیچ کر دیں گے۔ شفاعت کا مطلب ہوتا ہے اٹیچ کرنا، تو ساتھ نتھی کر دیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو عزت کا مقام یعنی جنت عطا کریں گے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی ان کو نفع نہیں دے گی۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین، آخر ان لوگوں کو کیا ہے کہ یہ قرآن سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اور کانہم حمر مستنفرہ، قرآن سے ویسے بھاگتے ہیں جیسے جنگلی گدھے ہوتے ہیں، فرت من کسفرہ، اور شیر ہے نا، تو شیر آتا ہے تو جنگلی گدھے بھاگتے ہیں، تو یہ قرآن سے اسی طرح بھاگتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتى صحفا منشرہ، شخص چاہتا ہے کہ مجھے وہ اللہ کی طرف سے کتاب آئے اور ملے اور میں اس کو پڑھوں۔ کلا بل لا یخافون الآخرہ، ہرگز نہیں یہ آخرت کا کوئی ڈر نہیں رکھتے۔ اللہ انہا تذکرہ، یہ قرآن ایک نصیحت ہے۔
فمن شاء ذکر، جس کا دل کرتا ہے اس نصیحت کو پڑھنے کا وہ کرتا ہے۔ یہ میسیج جو ہے یہ اللہ کا ہر ایک کے پاس ہے۔ وما یذکرون الا انشاءاللہ، اور سبق نصیحت وہی حاصل کریں گے جن کے بارے میں اللہ چاہے گا، وہ اہل التقوی و اہل المغفرہ، سبق وہی حاصل کریں گے جو اہل تقوی ہیں اور اہل مغفرت ہیں۔ تو ہم دیکھ لیں اگر قرآن ہمارے لیے سبق ہے اور ہم اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، اس نصیحت کی طرف ہمارا دل لبھاتا ہے، تو پھر تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر صورتحال دوسری ہے تو پھر ضرور سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے کہ ہم قرآن سے کیا ایسا تو نہیں بھاگ رہے جیسے شیر آ جائے تو جنگلی گدھے اس سے بھاگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری توفیق عطا فرمائے۔